اب شرک کا ایک دائرہ سوسائٹی کے اندر انسانی وسائل پر قبضے کا بھی ہے، یعنی شرک محض عقیدے تک محدود نہیں رہتا، شرک کے پیچھے پورے معاشی مفادات ہوتے ہیں، ایک خود ساختہ وہ نظام بناتے ہیں۔ جو شرک کے پجاری ہوتے ہیں، شرک کو پروموٹ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے ذہنوں میں چیزیں بٹھاتے ہیں بتوں کے نام سے، اور ظاہر بت نے تو کوئی چیز کھانی پینی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے پجاریوں کا، عام آدمیوں کو بیوقوف بنانے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اس بت کو قربانی چاہیے، اس بت کے لیے یہ تقاضے پیدا ہو گئے، اس کے قدموں میں لا کے جانور ذبح کر دو۔ اب ظاہر ہے وہ جانور کس کے کام آئے گا؟ انہیں پجاریوں کے کام آتا۔ تو یہ حلال و حرام کا نظام بھی انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ چنانچہ قرآن حکیم نے اس کا ذکر کیا کہ ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی جاتی تھی کہ جب بھی تمہارا یہ جانور ہوں گے یا تمہاری کھیتیاں تیار ہوں گی، غلہ تیار ہوگا، اس میں سے ایک حصہ ان لوگوں کے لیے، ان بتوں کے لیے، ان خداؤں کے لیے۔ تو باقاعدہ وہ گویا کہ تقسیم کرتے تھے کہ یہ جانور ان بتوں کے ہیں، یہ جانور ہمارے ہیں، یہ کھیتی جو غلہ ہے یہ ان کا ہے، یہ ہمارا ہے۔ اور اس کے بعد ایک حصہ اللہ کے نام پہ بھی نکالتے تھے، کیونکہ اللہ کا تصور تو تھا نا، کیونکہ بیت اللہ وہاں موجود تھا۔ شرک کہتی اسی کو کہ اللہ کو مان کے اس کے ساتھ پارٹنر بنا دیے، شرکا بنا دیے، تو ایک حصہ اللہ کے نام پہ بھی ہوتا۔ تو اس کا مقصد یہ کہ ہم جو ضرورت مند ہیں ان کو دے دیا کریں۔ اب اس کے بعد اگلا کام قرآن نے یہ ذکر کیا کہ اس طرح حصے کرنے کے بعد پھر اگلا فیصلہ ان کے اندر یہ ڈالا جاتا تھا کہ اگر خدا نخواستہ جو تم نے حصہ طے کیا ہے، یہ جو خدا بنا رکھے ہیں خود ساختہ قسم کے، ان کے حصے میں اگر کسی وجہ سے کمی آ جاتی ہے، کسی قدرتی وجہ سے تم نے طے کیا تھا کہ غلے کا اتنا حصہ ان کو دینا ہے، اس سال پیداوار کم ہو گئی تو حصہ کم ہو گیا، تو جو تم نے اللہ کے نام پر حصہ رکھا اس میں سے نکال کے ان کو پورا کرنا ہے۔ اور ان کو پورا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر ان بتوں نے تو کچھ نہیں کھانا پینا، وہ ان پجاریوں نے لے جانا ہے، اور اگر وہ حصہ جو تم نے اللہ کے لیے رکھا ہوا ہے اس میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی ان کو ایسی چلنے دینا، یہ نہیں کہ ادھر سے لے کے ادھر پورا کرنا ہے۔ یہ گویا کہ شرک کی وہ ذہنیت ہے جس میں معاشی استحصال موجود ہے۔ اس طرح شرک کے ذریعے لوگوں کے معاشی استحصال کیے جاتے تھے۔ پھر اسی طرح انہوں نے ایک صنفی نظام ہی بنا رکھا تھا کہ ایک صنف کے لیے کچھ اور نظام حلال حرام کا، دوسری صنف کے لیے اور، یعنی مردوں کے لیے اور، عورتوں کے لیے اور۔ قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا کہ یہ کہتے تھے کہ جب جانور حاملہ ہو جاتا تھا، اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا تھا، تو کہتے تھے یہ جانور کے اندر جو بچہ موجود ہے یہ جب نکلے گا تو یہ صرف اور صرف مردوں کا ہو، عورتوں کا اس سے کوئی تعلق۔ ہاں اگر یہ مردہ پیدا ہو گیا بچہ تو پھر اس میں دونوں شریک ہو جائیں۔ اس طرح گویا کہ شرک کے ٹائٹل سے انہوں نے سارا کا سارا اپنا ایک معاشی نظام بنا اور اپنے مفادات کے تحت کہ کس کو فائدہ پہنچانا ہے اور کس طرح فائدہ پہنچانا ہے، کوئی نقصان ہوگا تو اس نقصان کی ہم نے کیسے تلافی کرنی۔ تو اس لیے شرک محض کسی عقیدے تک محدود رہنے کا نام نہیں ہوتا، اس کے بڑے دور رس معاشرتی، سماجی اور معاشی اثرات اور سیاسی اثرات ہوتے ہیں۔ پھر اپنے شرک کے تحفظ دینے کے لیے ایک اور ان کا طریقہ واردات تھا کہ اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے تھے کہ ہم تو اللہ کی مرضی سے شرک کرتے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، یعنی تقدیر کو درمیان میں لے آئے۔ اور یہ آج تک طریقہ واردات کہ جو بھی غلط کام کرنے والا شخص ہے وہ ہمیشہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دے، اگر اللہ چاہتا تو یہ ظلم نہ ہوتا، اگر اللہ چاہتا تو یہ استحصال نہ ہوتا، اگر اللہ نہ چاہتا تو غلامی نہ ہوتی۔ اس کا مطلب اللہ کی منشا سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ اس وقت سے گویا کہ یہ طریقہ واردات چل رہا ہے، قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا۔ اور اس سلسلے میں قرآن حکیم نے باقاعدہ ان سے کچھ سوالات بھی کیے کہ یہ بتاؤ سب سے پہلے کہ اس کا ثبوت تو دو
یہ جو تم ساری باتیں منسوب کر رہے ہو کہ اللہ کے منشا سے کر رہے ہیں، اللہ نے کسی جگہ کوئی آیت نازل کی، کوئی وحی بھیجی، کوئی کتاب بھیجی، اس نے لکھا، یہ بتایا کہ اللہ کا منشا ہے کہ تم شرک کرو، محض دعوے سے تو بات نہیں بنے گی، دعوت دلیل چاہتا ہے، دلیل پیش کرو، کوئی دستاویزی ثبوت لے کر آؤ۔ اور حالانکہ اللہ نے انبیاء بھیج کر تو اس شرک کے خلاف اپنی حجت پوری کی ہے، فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اللہ نے تو خود حجت پوری کر رکھی ہے، ہر دور کا نبی تو حجت لے کر آتا ہے۔ ان انبیاء کے اتنے بڑے سلسلے کی موجودگی میں یہ کہنا کہ اللہ کا منشا ہم شرک کر رہے ہیں، تو اللہ نے انبیاء کس لیے بھیجے تھے؟ اور ان انبیاء نے ہر طریقے سے بات سمجھائی اور شرک کی نفی کی۔ اس کے باوجود اگر تمہیں اصرار ہے تو پھر گواہی لے آؤ، وہ گواہ آ کے گواہی دیں کہ ہمارے سامنے اللہ نے یہ بات کی ہے اور اللہ نے ان کو اجازت دے دی ہے کہ ہمارے منشا سے یہ شرک کر رہے ہیں۔ نہ ان کے پاس دستاویز ثبوت، نہ ان کے پاس گواہ، نہ ان کے پاس کوئی عقلی دلیل۔ اللہ نے دنیا کے اندر جو چیز نازل کی تھی وہ تو واضح احکامات تھے جس سے سوسائٹی کی تعمیر و ترقی تھی۔ قرآن کہتا ہے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ نے کیا چیز بتائی تھی، تمہارے خود ساختہ تم نے چیزوں کو حرام حلال کر رکھا۔ حلال و حرام تو وہی ہوگا جو خود اللہ کی طرف سے مقرر ہوگا۔ ہاں کچھ یہود پر ایسی چیزیں حرام کی گئی تھیں ان کے اپنے کرتوتوں کے نتیجے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر جب اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے بہت ساری چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں، چاہے شرعی طور پہ ممنوع ہو، آیت کے ذریعے ذکر کی جائے، یا اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہی محروم کر دے۔ محرومی کی دونوں صورتیں ہوتی ہیں کہ موجود ہے لیکن اللہ نے حرام کر دیا، دوسری چیز ہے کہ سرے سے وہ چیز ہی ختم کر دی، جس کو ہم کہتے ہیں محروم کر دیا۔ دونوں طریقے موجود ہیں۔ تو اللہ نے جو حکم نازل کیا وہ تو یہ کیا تھا کہ اللہ تشرکوا بی شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔